الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان الله رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي من الصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محمد سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ کریم دی پاک بارگاہ اندر مجھ فقیر حقیر دی عاجز ہو کے دعا ہے اللہ جل شانہ اساں گناہگاراں دا دور نزدیک تو حاضر ہونا اپنے پیارے اور محبوب بندیاں دا صدقہ اپنی پاک بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما آمین اسلامی سال دا بسم اللہ ٹھیک ہو اے بابرکت مہینہ جس نو ربیع الثانی دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے اے بابرکت مہینہ ہے جس مہینے اندر حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم دے آل دے ایک عظیم بندے نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک مبارک نسبت نال نوازیا سبحان اللہ تو اس مبارک مہینے اندر آپ دا ذکر خیر کیتا اور سنیا جاتا ہے اس نیت نال کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم ہستی دا فیض سانو عطا فرمائے اور ساڈے اندر اس طرح دے اعمال صالحہ اور قرب خدا بندی دے کرن والے اعمال اللہ تعالی سانو ہی کرن دی توفیق عطا فرمائے حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام دا خلاصہ دو لفظاں دے اندر بیان کیتا آپ نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب سبحان اللہ دین سارے دا سارا ادب دا نام ہے سارے دا سارا دین اے ادب ہے
کسی بندے کو بڑا علم ہوئے تے وہ ادب دی نعمت تو محروم ہوئے تے اس کو سمجھو بھی خالی ڈگریاں ہیں علم نہیں. سبحان اللہ. اور اگر کسی کو علم موجود ہے اور ادب دی صفت نال بھی متصف ہے تو وہ بندہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب شعور بھی ہے. سبحان اللہ. اگر علم تو خالی ہے تو اس بندے کو جتنیاں بھی اس کو ڈگریاں ہون عہدے ہون مرتبے ہون جاگیراں ہون اگر وہ علم دی صفت دے نال ادب دی صفت تو محروم ہے تو اس بندے دے علم دا کوئی فائدہ. دین سارے دا سارا حضور نبی کریم سرکار فرمایا اے ادب ہے. الدین کلہ ادب. سارے دا سارا دین رب نے ادب وچ رکھیا ہے اور سارے دین تو اللہ تبارک و تعالی ادب دی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. نماز پڑھن لگیا اگر ادب نو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا تے نماز قابل قبول ہے. روزے دا ادب ہے نماز دا ادب ہے زکات دین دا اور لین دا ادب ہے حج کرن دا ادب ہے حج تے جان دا ادب ہے اوتھے رہن دا ادب ہے ہر حصے دا ادب ہے. کسے حصے نو بھی اگر تساں ادب تو خالی کیتا تو سارے دا سارا او معاملہ فیض تو اور رب تعالیٰ دی رضا تو خالی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے جدوں اعلان نبوت کیتا تے وقت دے بادشاہ نے آکھیا بھئی کوئی معجزہ دکھاؤ ایسی کوئی چیز تواڈے کول ہوے کہ ویکھ کے اسی من جائیے کوئی چیز دکھاؤ. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو پوچھا بھی یا اللہ کی دکھاواں تو رب سونے آکھیا بھئی اے جڑا تواڈے ہاتھ وچ عصا ہے اس کو زمین تے سٹو تے اے سب بن جائے گا. تواڈا جڑا اپنا ہاتھ ہے اس کو اپنی بغل مبارک وچ دیو باہر کڈو گے تے سورج تو زیادہ چمکدار ہو جائے گا. اے نہ دکھاؤ. آپ نے اپنا عصا جڑی چھوٹی سی آپ دے کول زمین تے رکھی تو بڑا وڈا اژدہا بن گیا بڑا وڈا سپ بن گیا. انہاں کہا کچھ ہور تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل وچ پایا تے باہر کڈیا تے اس دا چمکنا سورج کے چمکن نالوں زیادہ ہو گیا. انہاں دوواں کماں نوں جڑے کہ معجزے سن وقت دے لوگاں سمجھیا بھی یہ جادو نے. انہاں کہ تساں جادو کیتا ہے تے جادوگر ہو تسی نبی نہیں. انہاں کہ تھوڑا مقابلہ کرا لیندے ہیں کچھ جادوگر انہاں بلائے اور بلا کے انہوں نے آکھیا بھی موسیٰ علیہ السلام نال تساں مقابلہ کرنا ہے. او سب بناندے تساں بھی سب بنانے او ہاتھ روشن کرتے ہیں تساں بھی ہاتھ روشن کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھی یہ کوئی ایڈا وڈا کام ہے ایڈا عام جہا کام ہے. وہ جادوگر آ گئے تے جدوں آمنے سامنے ہوئے نا ہن دوواں گھراں دا مقابلہ شروع ہون لگا تے وہ جادوگر آندے نے موسیٰ علیہ السلام نوں بھئی تسی جی آندے ہو اپنے آپ نوں میں اللہ دا نبی ہاں. سبحان اللہ. تے یہ نہیں کرو بھئی پہلے جو تساں وکھانا ہے وہ تسی پہلے وکھا لو. سبحان اللہ. جے سانو آگے ہو تے اسی وکھا لیندے ہاں اسی ہن آئے جو بیٹھے ہاں پیسے سن بادشاہ دتے مقابلے واسطے اسی آئے ہاں لیکن جے اجازت دیو تے اسی پہلے پیش کر لیندے ہاں جے تساں وکھانا ہے تے تسی وکھا لو. سبحان اللہ. باقی مقابلہ تو بعد وچ ہویا نا اور مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فتح بھی جناب موسیٰ اپنے نبی نو ہی دینی سی اور عطا بھی ہوئی. لیکن مفسرین آندے نے بھی جڑا انہاں جادوگراں
یہ لفظ بولے سرنا بھی جناب جی تھوڑا پہلے دل کرتا ہے تو پہلے تسی پیش کر لو تے سانو ہی اجازت دیو تے اسی پیش کر لینے اے جڑا تھوڑا جہا ادب انہاں جادو کرانے جڑے نبی دے مقابلے وچ آئے سن انہاں نے کیتا سی اس دا صلہ رب نے انہاں نوں یہ عطا کیتا فرمایا بھئی ہن تسی آئے تا جادوگر بن کے ہو دربار چ جدوں تساں نکلنا ہے تے میرے ایمان والے بن کے نکلنا ہے بھی تساں میرے نبی دا ادب کیتا ہے اے جڑا تھوڑا جہا بھی ادب کیتا ہے اس ادب نوں بھی رب نے ضائع اور رائے گاں نہیں جان دیتا بلکہ رب آخیا بھی اس ادب دا بھی صلہ اور فیض انہاں بندیاں نوں دیواں تاکہ بعد والے نوں پتہ لگ جائے بھی ادب کریے تے کوئی نہ کوئی شے ملدی ضرور ہے سبحان اللہ قرآن پاک میں واقعہ لکھے ہوئے ہے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام دا کہ آپ اپنے لشکر دے نال ایک وادی چوں گزرے جڑی وادی دے اندر کیڑیاں بڑیاں رہندیاں حتی اذا اتوا علی واد النمل قرآن پاک کی آیت ہے 19 اس بارے دی سورۃ النمل ہے سورۃ نمل او اپنی نام تو ہی واضح کرتی ہے بھی اس سورۃ دے اندر ذکر کس شاید ہے سلیمان علیہ السلام دا لشکر گزریا تے تھانوں واقعہ یاد ہے ایک کیڑی جڑی نر نہیں سی مادہ سی مذکر نہیں سی مؤنث سی مادہ سی کیڑی سی کیڑا نہیں سی کیڑی سی اس دنیا کیڑیاں نوں آکھیا بھئی سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے تے انہاں نوں راہ دیو سبحان اللہ کوئی بڑا بندہ پیر صاحب آ جان استاد آ جان کوئی اللہ کا پیارا بندہ آ جائے تے بندے آندے میں یارا وڈیرا بندہ ہے اینوں پہلے لگن دے اینوں راہ دے اینوں دھکا نہ لگے اوکھا نہ ہوے اس کیڑی آخیا سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے جو انہیں تو گزرنا ہے کہ راہ دیو سبحان اللہ پھر گزریا لشکر یا باقی جو ہویا وہ تو بعد کا معاملہ ہے مفسرین کرام فرماندے نے اس کیڑی نے جڑا تھوڑا جہا ادب کیتا سی جویں اسی بندے دا ہوندا بھی یارا وڈیرا بندہ پہ ہوندا ہے اینوں راہ دے وڈیرا بندہ کھلوتا ہے چھوڑا اینوں سیٹ دے تم بیٹھو ہے تین شرم کوئی نہیں بابا کھلوتا ہے اینوں مار دے یا وڈے نوں جناب سراندی بہاؤ وڈا گل میں کرتا ہے پہلے دی گل سن لو اے بندیاں دے بندے ادب کردے کیڑی ادب کیتا وقت دے نبی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام دا تے مفسر آندے نے بے اس گل دی وجہ تو رب تعالیٰ نے اس کیڑی نو سارے جہان دیاں کیڑیاں دا سردار بنا چھڑیا اور وہ کیڑا نہیں سی حالانکہ سرداری رب دا قانون ہے کہ وہ مرد نو دیندا ہے رب تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء میں مرداں نو عورتاں تے فضیلت دیتی ہے سرداری کا رب قانون یہ بنایا ہے کہ سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر اے رب نے مرداں وچ بنائے نے عورت کوئی اللہ دی نبیہ نہیں ہوئی رب سردار بناوے تے مذکر بنیندا ہے مرد بناندا ہے لیکن اس عورت نے اس مؤنث نے اور اس کیڑی نے اللہ دے نبی دا ادب کیتا تو رب نے سارے جہان دیاں کیڑیاں اور سارے جہان دے کیڑے اس دے تابع بنائے نے اور انہوں سارے دا سردار بنا دیتا ہے تو دین بڑی شے ہے دین دا مغز جڑا ہے دین دا سرچشمہ جو ہے دین دا جو حاصل ہے اس نو صاحب شرع لوگاں نے ادب دا نام دیتا ہے کہ جس وچ ادب آ گیا اس وچ دین دا فیض آ گیا اور جڑا ادب تو خالی ہوئے وہ سمجھو بھی اجے دین دے
مطالبے دے اتے پورا نہیں اتریا۔ حضور جناب سیدنا غوث اعظم سرکار 11ویں والے پیر جنہوں نے آکھیا جاتا ہے اور جنہوں کے بارے منقول ہے کہ جدوں تک آپ کسے ولی دے گردن اتے اپنا پیر نہ رکھن، بندہ بڑا رب نو معزز ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن غوث اعظم سرکار دا شان اور مقام ہے دنیا جہان میں جتنے ولی آپ تو بعد تشریف لے آئے، جدوں تک غوث اعظم سرکار اپنا قدم ولی دی گردن پہ نہ رکھن اور مور نہ لان، ادوں تک کوئی جہان دا ولی ولی نہیں بن سکتا۔ اے مقام آپ کو کیوں ملیا؟ حضور جناب سیدنا نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم میرے اور آپ دے کریم مصطفیٰ جدو معراج تے جان لگے نا تو براق ایک سواری رب تعالیٰ نے آسمان تو بھیجی بھی میرے محبوب نو جا تے لے کے آ۔ براق ایک سواری ہے، جنتی سواری ہے جس کا قد گھوڑے تو چھوٹا اور گدھے تو وڈا ہے، سفید رنگ دا چٹے رنگ دا دو پران آئے جانور ہے جانور چار لتاں نے اس دیاں مشابت گھوڑے دے نال، قد گھوڑے تو تھوڑا جہا چھوٹا اور گدھے تو تھوڑا جہا وڈا اور سفید رنگ دا چٹے رنگ دا یہ جانور ہے۔ اس جانور دی خصوصیت رفتار دی یہ ہے کہ جتھے اس دی نگاہ دا اینڈ جائے اس تے اس دا قدم ہوتا ہے۔ یعنی یہ تمہیں نو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے لیکن میں ٹرنا ہوئے تھے وہ ٹرن دا پھر میرا فاصلہ تھوڑا گھٹ ہے، وہ تے جانے تک میرا 100-150 قدم بڑھ جانا ہے، لیکن براق دا شان ہے رب تعالیٰ نے اس کی رفتار اے بڑھائی ہے کہ جتھے وہ دی نگاہ جاندی ہے اوتھے اس دا قدم جاندا ہے۔ اس جانور دی رب ڈیوٹی لائی بھی جا لے آ، براق جبرائیل امین نے پیش کیتا بے سونے آ جا تھوڑی سواری۔ حضور ان جدوں سوار ہون لگے تے براق ان اپنے قد نے حساب نال وڈا سی کھڑا سی تے گدھے اتے سوار ہونا ہوئے یا سوار ہونا ہوئے گھوڑے ہوتے تے اس دے سوار ہونا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا اچھی جگہ تے بندہ کھڑا ہوتا ہے تے یا پھر وہ رکاب ہوتی ہے، رکاب دے اتے پیر رکھ کے تاں اتے سوار ہوتا ہے، یا کھوتے تے بہنا ہوئے تے پھر بہنا ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اور وہ جانور کھڑا سی، براق کھڑا سی، حضور زمین دے سینے تے تشریف فرما سن، آپ نے سوار ہونا سی۔ اس تو پہلے کہ کوئی اور بندوبست کیتا جاندہ، کسی اونچی جگہ تے کھڑا کیتا جاندہ آپ کو، یا اس کو بٹھایا جاندہ یا کوئی اور طریقہ لگایا جاندہ، رب دی بارگاہ وچوں عالم ارواح وچوں ایک روح رب کو اجازت لے کے تے سطح زمین تے آئی اور اس آ کے اپنی گردن جھکائی اور آخیا سنیا ایتھے قدم رکھ تے سواری دے سوار ہو جا۔ جناب ایتھے ساڈے گردن تے کمر سے اپنا پاؤں مبارک رکھو اور سواری دے سوار ہو جاؤ۔ حضور نے اپنا دایاں اپنا پیر اپنا قدم مبارک اس روح دی گردن اتے رکھیا اور پھر اس سواری تے سوار ہو گئے۔ جدو سوار ہو گئے تو آپ نے پوچھا بھی تو کون ہے؟ کہ عرض کی سنیا میں تیری آل دا عبدالقادر ہاں۔ تو حضور نے اے جڑا ادب حضور یہ سوار ہون لگے سن تو آپ دی روح نے رب تعالیٰ کو روح مطالبہ کیتا بھی یا رب سنیا اج تیرے محبوب نے سواری تے سوار ہونا ہے تے اس دا قدم جدو انہاں تے سوار ہونا ہے اے اعزاز مینوں بخش کہ تیرا محبوب قدم پہلے میرے تے رکھے تے پھر تیری سواری تے سوار ہوئے۔ اے جڑا ادب کیتا ہے، اے جڑا ادب کیتا ہے
رب دے پیارے محبوب نے یہ اعزاز بخشیا بھی ہے عبد القادر میرا پتر جے تو میرا ادب کیتا ہے نا تو دنیا دا کوئی ولی ادو تک ولی نہ بن سکے گا جدوں تک تو اپنا قدم اس دی گردن تے نہیں رکھے گا۔ حسنی اور حسینی حضور دے بیٹے امام حسن والوں آپ دے باپ نے اور آپ دی والدہ محترمہ امام حسین والوں نے یعنی باپ دا سلسلہ نسب بھی حضور تک جاندا ہے اور انہاں دی ماں دا سلسلہ نسب بھی حضور تک جاندا ہے۔ آپ حسنی بھی سید نے اور حسینی بھی سید نے حضور دی آل دے صاحب زادہ نے میں نو بندے بڑے کرما والے آن جنہاں بندیاں حضور دا زمانہ پایا تو پھر وہ بندے بھی بڑے کرما والے آن جنہاں حضور دے پتر شیخ عبد القادر جیلانی دا زمانہ پایا۔ ایک خالی کسی پیر دا نام نہیں ایک حافظ قرآن دا نام ہے ایک عالم دین دا نام ہے عبد القادر خالی پیر نہیں ایک حافظ قرآن نے ایک عالم دین نے ایک مفسر نے ایک واعظ نے ایک مسجد امام نے ایک مسجد خطیب نے اور آپ نو رب تعالیٰ نے او ساریاں خوبیاں عطا کیتیاں سن جڑیاں رب تعالیٰ دے نیک بندیاں وچ ہوندیاں نے۔ کسے تھاں تے میں ایک جملہ پڑھیا آندے نے کہ وقت تے سمجھ اے اکٹھی کدی کدی لبدی ہوندا ہے کدی وقت ہوندا ہے تے اس لے سمجھ نہیں ہوندی کدی جس لے سمجھ ہوندی ہے اس لے وقت اور سمجھ اکٹھی کدی کدی ملتی ہے تے بڑی کرما والیاں ماواں دے او پتر ہوندے نے جنہاں نوں رب تعالیٰ یہ دوویں چیزاں اکٹھیاں دیندا ہے کہ وقت بھی ہوئے تے نال سمجھ بھی ہوئے سمجھ ہوئے جدوں سمجھ آوے ادوں وقت بھی ہوئے اے کرما والیاں کنا پتلیاں بندے نوں ملدا ہے۔ عبد القادر اس بندے دا نام ہے جس نوں رب نے وقت بھی دیتا تے نال سمجھ بھی دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ رسالہ۔ آپ نو رب نے دو عالم ارواح وچ کچھ ذاتاں کچھ بندے ہوندے جنہاں نو رب چنیا ہوندا ہے۔ عالم ارواح وچ ادب کیتا تو رب نے یہ مقام ادا جدوں آپ دنیا دے تشریف لے آئے تو رب تعالیٰ نے جیلان دے علاقے وچ 1100 بچے پیدا ہوئے اس رات یکم رمضان المبارک دی رات سی 1100 بچے پیدا ہوئے تے سارے دے سارے حضور دے اس پتر دے صدقے رب نے بیٹے ہی عطا فرمائے تے خالی بیٹے نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے وہ سارے دے سارے اپنے ولی پیدا فرمائے۔ بڑیاں کرما والیاں او گھڑیاں سن جنہاں گھڑیاں وچ رب دا اے لاڈلا اور پیارا بندہ دنیا دے تشریف لے آیا تے آپ نے اللہ نے آپ نو اعزاز بخشیا اے انعام عطا فرمایا۔ دیکھو ایک گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ذہین پیدا ہوتا ہے اس سے گھر بچہ دعا پیدا ہوتا ہے وہ ذہن دا کمزور پیدا ہوتا ہے۔ ایک گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صحت مند پیدا ہوتا ہے اس سے گھر دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جسم دا کمزور پیدا ہوتا ہے وہ ہتھاں دا کمزور ہوتا ہے وہ اکھ دا کمزور ہوتا ہے زبان دا کمزور ہوتا ہے کان دا کمزور ہوتا ہے۔ اے نعمتاں رب اپنے کولوں دیندا ہے بندے دا کمال نہیں ہوندا بھئی میری وجہ تو پتر صحیح پیدا ہویا ہے نہیں نہیں بچہ پیدا ہوئے تے پہلا کم جڑا دائیاں کردیاں وہ ویندیاں بھئی ہے پورا ہاتھ ٹھیک ہے اکھاں ٹھیک ہے زبان ٹھیک ہے وہ اس دا کان چیک کردیاں تو یہ ساریاں نعمتاں رب دی طرفوں ودیعت نے رب اپنے کولوں دیندا ہے بندیاں دا کمال نہیں۔
تو رب کسی نو اپنا پیارا بناوے اضافی خوبی دے تے اے بھی رب دی ہی مہربانی ہے تو رب دی مہربانی، لیکن پھر یہ سنبھالنا ایک کم بندے دا ہوندا ہے۔ رب اکھ دتی ہے نا، رب ہاتھ دیتے، رب وجود دیتا ہے، رب وجود صحیح دیتا ہے۔ کوئی بندہ جا کے اتنے سڑک تے لمحہ پہ رہے جا کے مڑ میں صحیح رہاں، رب آخر نہیں میں بھی نال عقل بھی دیتی ہے، تین سمجھ بھی دیتی ہے، شعور بھی دیتا ہے بھی یہ صحیح رکھنا ہے تو پھر میں انج نہیں کرنا، انج کرنا ہے۔ غوث اعظم سرکار اس ہستی کا نام ہے جس کو رب نے اعزاز بخشے، انعامات بخشے، تے انہاں پھر وہ اعزاز جان نہیں دیتے، رب دیتے ہیں تے انہاں سینے نال لائی رکھے ہیں۔ غوث پاک اس بندے کا نام ہے جس نے 40 سال لگاتار متواتر مسلسل عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی۔ عشاء ٹائم وضو کرنا اور اس وضو دے نال بندہ وضو دی حالت میں ہوے تے سہ جاوے نا تے اس دا وضو ٹوٹ جاندا ہے۔ لیکن غوث اعظم سرکار 40 سال لگاتار متواتر مسلسل آپ نے اپنی کنڈ بسترے نال رات نو نہیں لائی، عشاء دی نماز نال صبح دی نماز آپ نے پڑھی ہے اور 40 سال پڑھی ہے۔ ایک لفظ ساڈے کول بولیا جاتا ہے کرامت۔ کرامت جیڑی ہے نا اس کا نام فقیری نہیں، مطلب کوئی بندہ ہے آ کے بھی کرامت دکھاوے تو فقیر ہے۔ وہ جناب ساری مجھ نہ بھی ملتی تو اس آخیا اور مل پوندی ہے جو آخیا مل گئی تو فقیر ہے۔ نہ جیڑی یہ ولایت ہے نا اس نے 100 درجے بنائے، ولیاں نے صوفیاں نے اس نے کتنے درجے بنائے؟ 100 درجے بنائے۔ 13واں درجہ ہے کرامت دا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا 15واں، کیا حال ہے سرفراز ٹھیک ہو؟ 13واں درجہ ہے کرامت دا، 13ویں درجے کے کرامت ہے۔ اس تو اگا 87 تقریباً جڑے درجے نے وہ درجے وہ نے جڑے کرامت تو اگا دے درجے نے۔ غوث اعظم سرکار اور ایک بندہ آیا اس آخیا جناب میں تھوڑے کو رہنا ہے، آپ نے فرمایا رہ پو، وہ کو 5 سال دے رہا، پھر اس نے آخر جی میں ہوں جاؤں گا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے واپ جاؤ، نہیں تو 10 بھی آیا کیوں ہے؟ اس آخر جی میں آیا سو تھوڑا مرید ہوں پر تھوڑے میں شہ کائی نہیں ویکھی، تو شہ کوئی نہیں وکھائی جی خلاف عادت ہوئے، روٹین تو ہٹ کے ہوئے، کسی بندے اللہ کے ولی میں سمجھا بھی ہے اللہ کے ولی کو نہیں ہونی، کسی اور کو نہیں ہونی، وہ میرے نظر کوئی نہیں آئے۔ آج بھی بندے ہیں وہ پہلے پیر کو چیک کر دیں بھی پیر ساڈے معیار تے پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ میں نہ بندے بڑے کمال ہیں جڑے پہلے پیر کو ٹیسٹ کر لیندے تے معیار تے پورا اترے تے پھر مرید ہوندے۔ اسی آنے جناب نے تسی ایڈے کمال والے ہو تے پر بیعت شروع کر دیو، مرید کیوں پہ ہوندے ہو تسی؟ تو سکری شے کوئی نہیں ویکھی۔ آپ نے فرمایا بھئی چلو شے اضافی کوئی نہیں ویکھی تو میرے اے دس کوئی کام جڑے تو اپائی ساتھ دے رہے ہیں ایسا ویکھیے جڑا میں دین تو ہٹ کے کیتا ہوئے، سبحان اللہ، دین نہ آکھے ہوئے تو میں کیتا ہوئے، یا دین آکھے ہوئے تو میں نہ کیتا ہوئے، کوئی ویکھیا ہے؟ وہ سکے جی نہیں ہو تو کوئی نہیں ویکھیا۔ آپ نے فرمایا داڑھی پوری ہے نماز پڑھتا جھوٹ بول دیا میں نے ویکھی، اس سے کہ نہیں تو نہ کہ تو مانی یا نہ مان جیڑا اس دور اس مصطفیٰ دے دین تے پورا ہو کے کھڑا ہو گیا رب انہوں ہی ملایا دا درجہ دے چلتا ہے۔ مفسرین آندے صوفیاء آندے الاستقامت فوق الکرامہ، مضبوطی نال شرع شریف تے کھڑا ہو جانا اے دنیا دی ہر کرامت تو بڑی کرامت ہے۔ کسی بندے میں خلاف شرع کم نہ ہوئے، کوئی نماز روز دا پابند ہوئے، زبان دا آنکھ دا کردار اور سوچ دا پابند ہے،
تے پوچھن دی لوڑ نہیں اور نہ کسی کو اس کو ٹیسٹ کروان دی لوڑ ہے بھی اللہ دا ولی ہے یا نہیں. جڑا شرع دا پابند ہے نا اور رب دا ولی ہوندا ہے. شرع شریف دا پابند نہ ہوے کرامت ہٹلے درجے دا کام ہے. غوث پاک نے نمازہ کوئی نہ پڑھی ہوئی 11ویں والے پیر نے آپ دے بڑے اعزاز ہیں. ایک اعزاز یہ ہے کہ ماں بھی آپ دی اللہ دی ولیہ سی, باپ بھی اللہ دا ولی سی, دادا بھی اللہ دا ولی سی, تے نانا تے نانی بھی اللہ دے ولیہ سی. دیکھو بچہ تائیں نیک لائق ہوندا ہے جے ماں پیو نیک بھی ہوئے تے لائق بھی ہوئے. ماں پیو ہوئے کرتوتاں والا تے پتر نو آکھیے بھی یہ مسیتے جاوے تے نماز پڑھے, این تو پھر نہیں ہوندا. آپ دی نانی جان سن او اللہ دیا ولیہ سن, نانا جان سن تے وہ بھی اللہ دے ولی سن. ایک دفعہ آپ نا دی نانا جان کو ایک عورت آئی دم کراؤن واسطے اپنا بچہ لے کے اس کہا جی دم کر دیا ہے تے بچہ لے کے تے بچہ پھر اس کپڑے میں لپیٹے ہوئے آ جو آپ نے نا آپ دے نیڑے کیتا جی میرا بچہ ہے دم تک کر دیو تے ویکھیا تے نانا جان آکھیا بھئی اللہ دی بندیے پتر تو تیرا ہلدا ہی کوئی نہیں پیا, ہی نہیں پیا لگتا جی مر نہیں گیا تھا, فوت تو نہیں ہو گیا. وہ ویکھیا لایا جو ہے واقعی فوت ہو گیا رستے اندر ہی. انہوں نے آخیا بھی بیمار تو جی اگے ہاں تے نہیں بیمار کوئی نہ آئے تو تھوڑے اتنے کول آئی ہیں تے فوت ہو گیا. اور روندی نا باہر نکلی تے غوث اعظم سرکار کے چھوٹے نے تے ویکھیا بھی نانا جی دے دربار وچوں ایک عورت روندی نکلی. وہ گئے گا تے انہوں نے آخیا بھی اما جی کی ہویا؟ انہوں نے آخیا میں اتنے آئی آستے پتر میرا مر گیا ہے. انہوں نے آخیا ویکھ تو صحیح بڑا جیوندا نہ ہوے. وہ ویکھیا تے وہ ہلدا پیا. وہ واپس گئی اس نے کہی تسی آخیا فوت ہو گیا تے ہلدا اگے کوئی نہ پیا. تھوڑا پتر کوئی بڑا کرما والا ہے. اس آخیا ویکھ جیوندا نہ ہوے. میں ویکھیا تے جیوندا. نانا جان اٹھے غصے وچ تے پیار وچ, جلال وچ اور پیار وچ دونوں کفیاں تو وچ اٹھے اور اٹھ کے آخیا بھی عبد القادر تو ہونے نال رب دیاں تقدیراں وچ مداخلت کرنا ہے تے مگر لے کے اپنے بچے دیتے. آپ چھوٹے رہ سن تے معصوم نے اگے اگے لگ کے دوڑن لگ پے. نال ہی قبرستان آ قبرستان دے وچ داخل ہوئے نا تے عبد القادر آپ جے بچپن وچ ہے آپ آندے نے بھی اے قبرستان دے مردے لوگو میرے نانے کو تو مینوں بچا لو. آخر نندا 300 قبراں دے وچوں بندے نکل کے انہاں دیاں روحاں نکل کے تے آپ دے سامنے آ گئیاں تے نانا جانو آ بھی جناب نہیں اینوں آکھنا کچھ نہیں. تے نانا جی بھی جڑے اللہ دے ولی سن انہاں کہ عبد القادر اور آ جا تو ساڈی سمجھ تو اگاں دا ہے. تو ساڈی سمجھ تو حالانکہ اللہ دے ولی سن تو کرامت بھی کھونا کوئی بڑا کام نہیں ہے. نمازاں آپ نے پڑھنیاں سن, اجے روزے رکھنے سن, اجے رب نو منانا سی, اجے ساری ساری رات جاگنا سی, اجے وعظ و نصیحت کرنا سی. لیکن آپ نے کرامت پہلے بھی کھا دیتی اور لوگوں نے دسیا بھی لوگوں کرامت وڈی شے نہیں, وڈی شے ہے سائیاں دے دسے تے ٹرنا. جڑا او نبی رضا تے راضی ہو کے ٹرتا رہے او بڑا کام ہے. جڑا اپنی من مرضی کرے او کوئی بڑا کام ہے. اگلے جڑے ماں باپ سن وہ خود بھی نیک ہوندے سن تے اولاد انہی نیکی دی تربیت دیندے ہاں. غوث اعظم سرکار پہلی باری ماں لے کے گئی بھی جناب ہے بچہ لے جاؤ. بچے نو لے کے گئی حافظ صاحب کو بھی جناب ساڈا بچہ پڑھاؤ, قرآن پاک پڑھاؤ. تو آپ نے پڑھانا شروع کیتا تو آپ نے آخیا جی یہ مین عمدہ ہے. انہوں نے عمدہ ہی تے سنا سورۃ فاتحہ تو شروع کیتا تے 18 سپارے آپ نے حافظ صاحب نو زبانی سنا دیتے. تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا شاہ جی اگاں نہیں پڑھ دے. انہوں نے کہا استاد جی میری ماں نو 18 ہی ہوندے آن تے روزانہ 18 پڑھ دیے, اچھی اچھی پڑھ دی رہندی تے میں سندا رہنا, میں سن کے یاد کیتے ہوئے ہیں. تے آئی دی ماں ہے بھئی جیڑی ٹی وی کو اٹھدی نہیں
وہ بھی جاگتی ہے رات کو، لیکن پوچھئے نا بھی کیوں جاگتے ہوتے ہو، تو وہ آخدیاں بھئی 11 بجے ایک ڈرامہ لگنا ہے وہ ویکھنا ہے، وہ ڈرامے واسطے جاگتی ہیں۔ تو پھر صبح اٹھ دیاں نے اس ویلے جیسے سورج اگر نکل اجے تک انہیں کوئی نہیں اٹھنا ہوتا کہ سکول نہ بچے کو گلنا ہوگی، وہ بچے کے سکول واسطے ذرا جلدی اٹھ پاندی ہیں، نہیں تو ستیاں ہی رہاں۔ اگلیاں ماواں جڑیاں بزرگ بیٹھے نے، میں بھی الحمدللہ میری بھی اپنی دادی کا سنبھالا ہے اور مجھے یاد ہے اچھی طرح، وہ آدیاں بھئی سورج دے نکلن، سورج دے گھاہ جمن تو پہنا وہ دودھ وچ مدانی پا لیندیاں، صبح اٹھنا تے بسم اللہ پڑھنی تے پھر وہ مدانی پانی تے پھر ہتھاں رڑکنا تے پھر نال پڑھدے بھی رہنا، اللہ دا ذکر کرتے رہنا یا جو کچھ انہوں نے ہوندا سی پڑھدے رہنا، تے پھر اپنے پتراں نوں وہ لسی پیوانی۔ تے آج والے وہ بندے یا بابے بزرگ بیٹھے نے آندے نے بھی اگلا سال نہیں ہوندا، میں کہ وہ سال لسی دا چھڑا نال اللہ دے نام دا بھی آ، رب دا نام بھی لتا لیا جاندا سی۔ وہ ماما ایڈیاں احتیاط والی ہوندیاں سن، ساڈے بزرگ آندے بیان میں انہاں دی گل سنی ہے، وہ آندے بیان ایڈیاں احتیاط والی ماما ہوندیاں بھئی جڑا جس بانڈے وچ دودھ چویندا نا وہ وکھرا ہوندا، ایک بانڈا ہوندا جس وچ دودھ چویندا، دووا وہ ہوندا جس وچ دودھ کڑدا، تریا ہوندا جس وچ جمیندا، چوتھا ہوندا جس وچ لسی رکھیندی آ، تے پنجواں وہ ہوندا سی جس وچ گلاس پا کے اپنے پتر نوں یا گھردے نوں یا بچے نوں دیندیاں بھی لو پیو، تے پھر پیندے آن تے جٹ آندے آن ہون بھی آندے ہیں بھئی لسی دا وہ ہے میری پنجاں بانڈیاں جو ہو کے آئی ہوئی ہوئے، او کرماں والیاں مائیاں سن جنہاں دی اولاد انہاں دے ہاتھ وچ کھاندی سی تے پھر نمازی بندی آ، حافظ قرآن اور عالم دین بندی آ، رب اور رب کے رسول دے پابند بندے سن۔ آج تو کہو ہے بھئی جیڑا کوئی کام کرتا پیا او دے وچ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ وہ ایک ساڈے ایک درزی صاحب ایتھے بیٹھے ہوئے، ناراض نہ ہو جون بڑا دوروں ہوندے جمعہ پڑھن تو ناراض نہیں ہونا، لیکن سمجھان واسطے گل پیا کردا۔ وہ ایک درزی کول بندہ کپڑا لے گیا نا، اس آکھیا بھی آ جناب میرا سوٹ تو بھی سی دیو، اس آکھیا بھی سی دینے اور لے آ، وہ چیک کیتا اس آکھیا یہ نہیں بننا، یہ لے جا، اس کو نہیں بننا، تھوڑی آواز دے دے۔ درزی کول گیا بندہ لے کے سوٹ، ہو سکے جناب سوٹ سی دے، ہو سکے نہیں بنتا، سکے اچھا میں تو یار پورا سوٹ کر کے لیا، بنتا کیوں نہیں، ہو سکے نہیں بنتا لے جا پرا مہربانی۔ وہ دوے درزی کو نال ہی ایک اور دکان آ، اس نے آخیا بھی یار میں سوٹ لیا تے وہ فلانا آندا بنتا نہیں، ہو سکے میں چیک کراؤ، چیک کیتا ہو سکیا بن گیا سی، اس آخیا کی وجہ ہے، وہ پہ آندا ہے بھئی نہیں بنتا، تو پہ آندا ہے بن جا سی، وجہ کی ہے، اس آخیا وہ دا پتر وڈا ہے میرا پتر نکا ہے، میں اپنے پتر دا بنا کے تیرا بڑھایا نا تے بن جانا ہے، اس دا پتر وڈا اس بنا کے بنانا تے بننا کوئی نہ۔ تو ساڈے بندے جڑے ہیں ہر معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی جس کو ایک ماہ جانا وہ 2 کلو پانی پا لیندا ہے، جس کو 10 ہے وہ 20 کلو پا لیندا ہے، جڑا دکاندار ہے وہ اپنی جگہ تے 2 نمبری کر رہے ہیں، مولوی صاحب اپنی جگہ تے کر رہے ہیں، امام اپنی جگہ تے، خطیب اپنی جگہ تے، استاد اپنی جگہ تے، ہر معاملے میں 2 نمبری ہے، اور اگر اسی اس 2 نمبری تو بچ جائیے نا تے بیت ہونا نہ پوے، بیت ہون واسطے بندے تھوڑے کول آ جان، ادب سیکھے ہوئے، شرع شریف دا ادب ہوئے، دین دا ادب ہوئے، اسلام دا ادب ہوئے، قرآن دا ادب ہوئے، اللہ کے اللہ کے رسول دا ادب ہوئے، شرم حیا ہوئے، تے رب سونا اس دا بھی بخشدہ ہے تے کسی اور کو جان بھی۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جس کی ممبر بنی
غوث اعظم سرکار اللہ کا کوئی ولی ہوئے غوث ہوئے قطب ہوئے بدال ہوئے پیر ہون کوئی بھی صاحب شرع بندہ ہے انہوں رب انعام تا ملتا ہے عزتاں تا ملتا ہے کمال تا ملتا ہے مرتبے تا ملتا ہے اس نے اپنے سونے مصطفیٰ دیاں سنتاں نوں حاوی کیتا ہوندا ہے تے جڑا انہاں سنتاں تو باغی ہووے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا فرمان ہے کوئی بندہ ہوا وچ اڑ لیندا ہووے پانی اتے ٹر لیندا ہووے ایک سنت بھی ساڈے مصطفیٰ دی چھڑدا ہووے او ہور کچھ تا ہو سکدا ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا تو اے نہ کیا کرو بھئی مجھ مل گئی اے ویکھیا کرو بھی اے کوئی سائیاں دا بھی کردا ہے یا چھڑا تسبیح اتے ہی زور رکھے ہوئے خالی تسبیح دا کوئی فائدہ نہیں سر دیاں والاں تو لے کے دے پیراں دیاں ناخنا تک ون ٹو آل سارے دا سارا مصطفیٰ کریم دی شرع تے چلدا ہے تے پھر او دا نام اگاں وی چلدا ہے اور صاحب سرکار دا ایک دھوبی سی ہے ملفوظات حکیم الامت وچ ایک دیوبندی مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے لکھیا ہے کہ آپ کا دھوبی سی تے فوت ہو گیا تے قبر وچ گیا نا تے فرشتے نے پوچھا بھی ہاں بھئی تیرا رب کون ہے تے وہ دھوبی آندا ہے جی اسی غوث پاک دے دھوبی ہونے ہاں انہاں کا تیرا دین کی ہے جی غوث پاک دا دھوبی ہاں جی انہاں اللہ کو پوچھا کہ یا اللہ تو آکھیا اس بندے نو آکھنا کچھ نہیں تے اے تا تیرا نام ہی نہیں پیا دسدا اے تا کسی اور دا نام دسدا ہے رب آکھیا او فرشتے آؤ واپس آ جاؤ قادر جانے یا عبد القادر جانے ایک گل قادر تے عبد القادر دی ہے تسی ہن واپس آ جاؤ اج پیر او بناؤ کہ نام بندہ اس دا اگم دس سکے اے نو بھی نام لگی تو آدھے میں پہلا پانجا تے اس سے فٹ کرو نا انہوں لمیاں کر دے ہوئے نام بندہ کسی اس دا لیندہ ہے کسی وڈے دا پولیس والے فضل لمن تے کسی وڈے اس بندے دا نام لیندہ ہے جس دا نام چلتا ہوئے تے جناب آج بھی تسی پیر بے شک چنو پیرہ کول جاؤ پیرہ کول جانا ضروری ہے لیکن پیر بنان لگے ہمیں ویکھ لیا کرو بھی اینڈ دا نہ ہوئے بجڑا کدی کدی کتے بھی لڑا لیندہ ہوئے ایہی یا پیرہ کو نہیں جانا پیر بنان لگے ہم ویکھنا ہے کہ ساڈے مصطفیٰ کریم دیاں سنتاں تو دور نہ ہوئے او نبی ایک سنت بھی اگر چھوڑتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے اللہ دا ولی اللہ دے ولی ہون واسطے ضروری ہے کہ سر دیاں والا تو لے کے پیروں دیاں ناخنا تک او ون ٹو آل مصطفیٰ کریم دی شرع دا پابند ہو سلطان علیہ فرمایا جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا ہوں ساڈا ایڑا مرشد ہے نا اس اے آکھیا ہے بھئی ویکھ لمی جدے کول جاندا پیا ہے اس دا کوئی ساوی سائیاں دے نام تو خالی تا نہیں نا آخدے نا دم کرونا کی مطلب دم کس نو سکدے دم سکدے ساہ نو جدو کسی کو دم کریں گے تو کی کرتا ہے اپنا سانس پھوک ماردا ہے باہر کرتا ہے سانس لیندا ہے تے پھوک ماردا تے ماردا نے دم کروایا ہے سائیں دس گئے جنوں تو پیر بنیندا پیا ہے نا اونوں وی ویکھ لے تے کوئی پیر کرما والا ہویا تے اس تینوں وی انج ہی کر چھڑنا ہے بھئی سا لمے ہر سا نال تیرا رب تینوں یاد ہوندا رہے اے اپنا ترہ امتیاز بنانا چاہیے بندے نو کہ میرا کوئی بھی سا میرے رب دی یاد تو غفلت وچ نہ ہوئے سلطان العارفین دی گل کر کے دے گل مبارک نے آپ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر سنو
و برکت نسبت والا مہینہ ہے اور آپ دا ہی فیض ہے کہ جڑے ساڈے سیالاں دے حصے وچ آئے ہوئے ہیں تو ہر بندہ ایک دفعہ علم شریف کل شریف درود پاک پڑھ کے میرا ارادہ تو کچھ ہے سی لیکن پھر میں آخیا کل میں ایک دو بھائیوں نال بھی ڈسکس کیتا کہ سین کرتے ہیں لیکن ہوں چونکہ ٹائم گزر گیا تو پھر ہوں راہ نہیں دینے اونج تو نہیں سے کرتے کہ یہ کر لیں بھی سارے احباب مل کے ایک دفعہ علم شریف کل شریف درود پاک پڑھو تو انہوں نے سالے ثواب کریے تو انہوں نے فیض لگی بسم اللہ